کہ اسلام کی خدمت میں عورتوں نے بھی بہت اہم رول ادا کیا. مناسب موقع پر یہ مشورہ ان کے ذہن میں آیا کیسے؟ ان کو اتنا بولنے کی اجازت ملی کیسے؟ اسلام نے ان خواتین کو اس حد تک آزادی دی تھی کہ اگر ضرورت پڑے وہ مدد کرے، ضرورت پڑے تعلیم حاصل کرے، تعلیم دلوائے، ضرورت پڑے مشورہ دے، ضرورت پڑے میدان میں نکل پڑے، ضرورت پڑے دین اسلام کی روایات نقل کر سکے. انہوں نے ذمہ داری سمجھ کر اسے ادا کیا. صحابیات نے دین اسلام کے لیے تعلیم کے میدان میں ہوں، ترقی کے میدان میں ہوں، گھریلو معاملات میں ہوں، معاشی مسائل ہوں، معاشرتی مسائل ہوں، اخلاق اور کردار کو سنبھالنے کی بات ہو، صحابیات نے اپنے اپنے میدان میں اسلام کی خدمت کی. تب چل کر اسلام کو فائدہ ہوا، گھروں سے روشنی پھیلی، ایک ایک عورت بھی اسلامی تعلیمات سے لیس تھی. نتیجہ یہ نکلا، چاہے الحاد آئے، چاہے کفر آئے، چاہے اناد اور دشمنی آئے، چاہے زہریلی ہوائیں چلیں، چاہے اسلام کو مٹانے کی کوششیں کی، مگر ہر گھر میں اسلام مضبوط تھا. مگر جیسے جیسے ہماری توجہات ہٹتی گئی، عورت کی تعلیم کا تو خیال رکھا گیا، مگر دینی ماحول سے جب اسے دور کیا گیا، دینی تعلیمات سے آراستہ کرنے کے بجائے آزادی کے نام پر، تعلیم کے نام پر، ترقی کے نام پر، کلچر کے نام پر، تہذیب کے نام پر جب اس کا راستہ الگ کر دیا گیا تو ان کے سینوں سے اسلام نکلتا چلا گیا، اسلام کی روح نکلتی چلی گئی، اسلام کی جو صحیح تربیت ہونی چاہیے وہ نکلتی چلی گئی. عورتوں نے ممکن ہے تہذیب کے نام پر ترقی تو کر لی ہوگی، ممکن ہے تعلیم کے نام پر ڈگریاں تو حاصل کر لی ہوں گی، ممکن ہے تعلیم کے نام پر بڑی بڑی تنخواہوں پر جمع تو ہو گئی ہوں گی، مگر ان کے دل سے اسلام نکل گیا. یہی وجہ ہے کہ آج ہر بستی، ہر شہر، ہر گلی، ہر چھوٹے بڑے گاؤں سے یہ بات سننے میں آتی ہے کہ فلاں جگہ سے عورت بھاگ گئی، لڑکی بھاگ گئی، نہ صرف بھاگی بلکہ غیر مسلم مرد کے ساتھ بھاگی، نہ صرف بھاگی ہے، نہ صرف غیر مسلم کے ساتھ گئی ہے، سننے میں آتا ہے مندر میں جا کر اس نے شادی بھی کر لی ہے، اسلام کو بھی اس نے چھوڑ دیا ہے، کلمہ کو اس نے الوداع کہہ دیا ہے. یہ ایک انتہائی افسوس کی بات ہے، انتہائی. ہم جیسے ہی واقعہ سنتے ہیں اس لڑکی کو گالیاں دیتے ہیں، یقیناً وہ حقدار ہے اس بات کی کہ اسے دھتکارا جائے، مگر اس سے زیادہ ہمیں اپنے آپ سے سوچنے کی ضرورت ہے، یہ ماحول پیدا ہوا کیوں؟ ایسی نوبت آئی کیوں؟ ہمارا گھر کے رشتے اس قدر کمزور کیسے پڑ گئے؟ بھائی بھی وہی ہے، باپ بھی وہی ہے، ماں بھی وہی ہے، اس کا نام بھی مسلمان ہے، اس کا نام بھی مسلمان کا ہے، اس کا بھی ہے، یہاں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی شریک ہو رہے ہیں سب دینی کاموں میں، مگر اس کے اندر ایک غیر آدمی کو آ کر اس لڑکی کو اٹھا کر لے جانے اور ہمت سے اسے اپنے باہر قدم نکالنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ وجہ یہ ہے کہ ان پہروں کو اس نے پار اس لیے کیا کہ دل پر جو ایمان کا پہرا ہونا چاہیے تھا وہ تو نکل گیا. اگر ہم نے اس کے اسلام کو مضبوط کر دیا تو پھر ہم ان کے ساتھ رہیں نہ رہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے سامنے مریم علیہ السلام کی مثال ہے. قرآن نے قصے ایسے ہی نہیں سنائے ہیں. آپ دیکھیے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، یاد کرو مریم علیہ السلام کے قصے کو. یہ قصہ ایسے ہی نہیں سنایا جا رہا. آپ دیکھیے قرآن نے نقشہ کھینچا. عورت ہے، تنہا ہے، اس کے والدین نے اسے دین کے لیے وقف کر دیا ہے،
زکریا علیہ السلام اس کی کفالت کر رہے ہیں، یہ معبد خانے میں ہے، ان کی ایک جگہ ہے جہاں وہ عبادت کرتی ہیں، ان کی ایک جگہ ہے جہاں وہ رہتی ہیں، اور سب کو معلوم ہے وہ تنہا ہے۔ اللہ اکبر، اسی تنہائی میں وہ عبادت کر رہی ہیں۔ اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا، وہ تنہا عبادت کر رہی ہیں ایسے مقام پر جہاں کوئی نہیں ہے، وہاں ایک نوجوان ہی نہیں، خوبصورت نوجوان تنہائی کے عالم میں عبادت کے موقع پر وہاں پہنچتا ہے۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، یہ نوجوان ہے، یہ خوبصورت ہے، وہ عورت تنہا ہے، وہاں کوئی نہیں ہے۔ جیسے ہی یہ داخل ہوتے ہیں، پہلا ریاکشن، پہلا رد عمل، پہلی بات جو پہلی نگاہ میں اس عورت کا جو ریاکشن آیا، جو مریم علیہ السلام ہے، ان کے سلسلے میں قرآن کہتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قالت، دیکھا ایک نوجوان ہے، نوجوان ایک ہے، تنہا ہے، اور وہ بھی خوبصورت ہے۔ جیسے ہی دیکھا، پہلا جملہ جو نکلا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، خبردار مجھے تنہا مت سمجھو، خبردار مجھے تنہا مت سمجھو، اگر تمہارے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہے اللہ سے ڈرو۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ آسان نہیں ہے جملہ، یہ جو جملہ ہے وہ پچھلی تربیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یہ جو جملہ ہے وہ اس گناہ کے گھناؤنے پن کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یہ جو جملہ ہے وہ بتلا رہا ہے میں تنہا ضرور ہوں مگر میرے دل میں ایمان ہے، میں تنہا ضرور ہوں مگر میرا اللہ میرے ساتھ، میں تنہا ضرور ہوں مگر یاد رکھو یہ جو گھناؤنا پن ہے وہ میرے دل میں آ نہیں سکتا۔ یہ مت سمجھو میرا سرپرست کوئی نہیں، یہ مت سمجھو میں یہاں اکیلی ہوں، مجھے کسی چیز کی خواہش، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ بات کا قصہ، وہ جو نوجوان آیا تھا اس نے یہ کہہ دیا ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تو پیغام لے کر آیا ہوں اللہ کی طرف سے، میں فرشتہ ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں کہ تمہیں یہ قصہ الگ ہے، مگر حضرت مریم علیہ السلام کا جو ریاکشن تھا، رد عمل تھا، وہ بتلا رہا ہے کہ ایک عورت اگر چاہے کتنے بھی مرد ایسے آ جائیں جو اسے بہلائے پھسلائے، ماننا نہیں ہے۔ کب ہوگا؟ تبھی ہوگا جب ایمان مضبوط ہو۔ ہم اپنے بچیوں کی اس قدر تربیت کریں، ہماری بچی، ہماری چوکٹ لانگتی کیسے ہے؟ ہماری بچی 20 سال 25 سال ہم اپنے گھر میں رکھیں، ایک غیر کے لیے ہم سب اجنبی بن جائیں اس کے لیے۔ جس اسلام کی گود میں وہ پلی بڑی ہے وہ اسلام اس کے لیے اجنبی بن جائے، کیوں؟ یہ تبھی ہوگا جب ہماری تربیت کمزور ہوگی۔ کڑوا سچ ہے، اس گھونٹ کو پینا پڑے گا، ہم نے اپنے بچیوں کی ویسی تربیت نہیں کی جیسی تربیت کرنی چاہیے۔ اگر اب بھی ہوش کے ناخن نہیں لیے تو پھر آئندہ اس سے ماحول بگڑے گا۔ اور خدا کے لیے سب سے پہلے اس کی ذمہ داری خود والدین لیں، ماں باپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ کیا آپ نے اس کی تربیت کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ اس کے علاوہ اگر آگے پڑھ کر کہوں گستاخی معافی کے ساتھ، ہم خود بھی ذمہ دار ہیں، ہم علماء ذمہ دار ہیں۔ ہم نے ان کے لیے کوئی منصوبہ بند طریقہ اختیار ہی نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری مصروفیات کے باوجود
ہفتے میں ایک دن عورتوں کو جمع کرتے تھے. میں اپنے بارے میں کہوں تو کیا میں نے اس سلسلے میں غور کیا؟ ہم علماء کی ذمہ داری، ہمارے ائمہ کی ذمہ داری، ان کے ساتھ ساتھ شہر کے ذمہ داروں کی ذمہ داری. خواتین کے لیے ان کو مساجد سے جوڑیں، ان کو جلسے جلوس میں جوڑیں، پابندیاں حدود کے ساتھ، ان کے پردے کے انتظام کے ساتھ بچیوں کی تعلیم کا انتظام کریں، خواتین کے لیے انتظام کریں، ان کو بتائیں، موجودہ دور کی نزاکتیں بتلائیں، ان کو گھر کی حد تک یا پھر آزادی کے نام پر تعلیم کی حد تک نہ چھوڑیں، تربیت کا ماحول بنائیں. نوجوانوں کی بھی ذمہ داری ہے، شہر کے مختلف تعلیمی اداروں کی ذمہ داری ہے، اور ہم سب کی ملی ذمہ داری ہے. ہم اسے محسوس کریں، ورنہ اخبارات کے سلسلے میں تو آپ جانتے ہیں کس گلی سے، کس گھر سے، کس شہر سے کس کی بچی اٹھا لی گئی یا اٹھ کر چلی گئی یا ان کے ساتھ بھاگ گئی. ہر دن آپ دیکھیں گے کہ ایک بچی ان کے ساتھ جا رہی، فلاں کے ساتھ جا رہی، فلاں کے ساتھ جا رہی، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ منصوبہ بنا کر ایسے کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ لڑکی برابر نہیں تھی. ہم دوسروں پر دوش ڈالنے کے بجائے اپنی ذمہ داری قبول کریں. یہ میری غلطی ہے، یہ ہماری غلطی ہے. ہم غلطی کو محسوس کر کے اس سلسلے میں شعوری کوشش کریں تاکہ یہ جو بگڑا ہوا ماحول ہے یہ مزید بگڑنے سے بچ جائے. یہ جو فضا قائم ہوئی ہے یہ مزید خراب ہونے سے بچ جائے. اللہ ہم سب کو، مجھے اور آپ کو سے اس مسئلے کو سنجیدگی سے لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے، ہر گھر میں اسلام کی روشنی کو محفوظ کرے اور اسے عام کرے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق